على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. اللہ رب العزت نے اپنے انتہائی فضل و کرم، لطف و مہربانی سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی بعثت کا اعلان کیا. یا معشر القریش کہ وہ الفاظ کتنے سریلے ہوں گے اور ان الفاظ میں کتنی کشش ہوگی جن کو سن کر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے بدباطن لوگ بھی کھینچے چلے آئے. فاران کی چوٹی پر وہ نوجوان 40 سال کی عمر کا کھڑا ہے اور پورے مکے سے کوئی بھی قریشی پیچھے رہ نہیں گیا تھا. سارے کے سارے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے تھے. کس چیز نے کھینچا تھا انہیں؟ ایک لفظ، ایک آواز پر سارے کے سارے یوں حاضر بارگاہ ہو گئے. آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 40 سال کا کردار ان کے سامنے تھا. 40 سال کا کردار ان کے سامنے تھا. اب وہ محبوب مزید اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا، اپنی صداقت کا ثبوت ان سے مانگ رہا ہے کہ کیا میں تمہیں کہوں کہ اسی پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مان لو گے؟ اب لشکر آج کی گاڑیوں میں تو نہیں آئے گا کہ قریب گزرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے، اتنی انجن کی باریکی آواز ہو. وہاں لشکر جب آتا تھا تو پہاڑی علاقہ ہے، گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ سنائی دیتی تھی. وہ لشکر صحراؤں سے آتا، اڑنے والی غبار نظر آتی تھی. اس لشکر کے پاس پستول اور بندوقیں نہیں، تیر اور تلوار ہوتے تھے. تیر ہیں تو وہ کمان میں رکھے ہوئے ہیں ترکش میں، اگر کمان ہے تو وہ میان میں ہے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جب آدمی چلتا تھا تو پیدل چلنے کی آواز پیدا ہوتی تھی. گھوڑے پر سوار ہو کر اچھلتے کودتے گھوڑے پر مسلح افراد سوار ہوں تو کیا ان کے اسلحہ کی آواز نہیں آئے گی؟ ان کے نیزوں کی، ان کی ڈھالوں کی، ان کی تلواروں کی، ان کے ترکشوں میں جنبش پانے والے تیروں کی آواز نہیں آئے گی؟ لیکن سب نے بیک زبان یہی کہا، ہمیں اڑتا ہوا غبار نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں گھوڑوں کے سموں کی ٹکرانے سے آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ آواز سنائی دے یا نہ دے، ہمیں لشکر کے آثار نظر آئیں یا نہ آئیں، ہماری آنکھیں ہمیں یہ گواہی دیں یا نہ دیں، تیری زبان سے نکلا تو ہم ضرور مان جائیں گے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر. یہ تیرے 40 سالہ کردار نے ہمیں اس بات کو مان لینے پر مجبور کر دیا ہے. اور میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا
کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق جب کہا تھا کہ تو بد اصل ہے، تو وہ اپنے خود بچوں والا ہو کر بوڑھی ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا تھا تلوار کھینچ کر کہ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا میں نے اپنے سینے سے تجھے روزی دی ہے، اپنی آغوش میں پال کر تجھے جوان کیا ہے، جوانی گزری تیری آنکھوں کے سامنے جب تو بچہ تھا، آج تک تو تجھے میرے کردار پر کبھی شک نہیں آیا، جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اب تو میری تفتیش کرنے کے لیے آ کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا ماں واقعتاً ایک گھر میں رہے ہیں، ایک بستر میں رہے ہیں، میں نے تیری آغوش میں اپنی زندگی کو پرورش دیا ہے، آج تک مجھے تیرے کسی کردار پر کبھی شبہ نہیں ہوا، لیکن آج زبان اس نے کہا ہے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ میری زندگی بھر کا مشاہدہ ایک طرف جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ حقیقت کی پکار ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ ہوا نہیں کرتا۔ ایسی سچائی تھی ہمارے نبی، ایسی سچائی تھی ہمارے نبی کی۔ وہ نبی فاران کی چوٹی پر کھڑا آواز دے رہا ہے کہ لوگوں اگر کہوں کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے، خواہ کوئی نشانی نظر آئے یا نہ آئے لیکن مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ تو میں اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں اسی سچائی کی پیکر زبان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لات و منات جھوٹے ہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، سچی ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ سارے چھوڑ کر چلے گئے، سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایک بچہ اس مجمع میں ایسا بھی ہے جس کی نگاہیں اسی والضحیٰ کے چہرے پر لگی ہیں، جو اسی پیارے محبوب کے ساتھ کھاتا آیا ہے، جو ابو طالب کا بیٹا ہے، ابھی بچپن کے دن گزار رہا ہے، ابو جال چلا گیا، ابو لہب چلا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے سب چلے گئے، ایک بچہ ہے اور وہ علی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کا، توجہ ہے تو ذرا پیار سے، یعنی عقل مندوں کی عقل نہ پہچان سکی، جن کو ابو الحکم کہتے تھے دنائیوں کا باپ، وہ دنائیاں اس کی ساری فیل ہو گئی، وہ نہ پہچان سکا۔ قربان جاؤں اس علی پہ کہ جس کے بچپن میں فراست کا یہ عالم ہے کہ وہ سچائی اور جھوٹ کو پہچانتا ہے، جب وہ بڑا ہو کر امیر المومنین بن گیا ہوگا تب اس کی درائی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن علی کیوں نہ پہچانتے، یہ وہی تو محبوب ہے جو ان کے دسترخوان پہ موجود ہوتے تو ابو طالب کی ساری اولاد پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، اور اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو روزی اتنی قلیل تھی کہ پورے گھر میں سے ایک فرد کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، دن رات برکتوں کا مشاہدہ تھا۔ علی نے اپنے باپ سے تو سنا تھا کہ جب اہل مکہ کو کوئی بھی حاجت پیش آتی تھی، بارش بند ہو گئی تو وہ ابو طالب کے دروازے پہ ہیں، قحط پڑ گیا تو وہ ابو طالب کے دروازے پہ ہیں، اگر وبا آ گئی تو وہ ابو طالب کے دروازے پہ ہیں، کیا لینے آتے تھے؟ انہیں یقین تھا کہ ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو این دھوپ میں بھی آسمان سے پر بادل آ جایا کرتے ہیں، اگر وہ بچہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر وبائیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اگر وہ بچہ ہاتھ اٹھا دے تو بیماریاں بھاگ جایا کرتی ہیں۔ برکتوں کا مجسمہ اس گھر میں ہے، رحمتوں کا پیکر اس گھر میں ہے، عزتوں کی معراج اس گھر میں ہے، اور ابو طالب کے گھر کو بام کمال تک پہنچانے والی ذات اس گھر میں ہے۔ وہ بچہ کھڑا ہے، بچپن میں وہ کھڑا ہے اور وہ پہچان رہا ہے کہ محبوب تو سچا رسول ہے۔ کملی والے محبوب کی سچائی کو علی نے اعلان کے بعد سب سے پہلے پہچانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، سفر پہ تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے سنا کسی نے کہا کہ تیرے یار نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ گھر میں بھی نہیں گئے، سیدھے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے تیرے محبوب لوگوں سے سنا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرض کی حضور آپ کے اس کہنے پر کوئی دلیل ہے؟
فرمایا وہ خواب کافی نہیں جو تو نے شام میں دیکھا. دیکھا تو ابو بکر نے تھا, دیکھا بھی شام میں تھا, اور تعبیر بھی راہبوں سے پوچھتے آئے تھے, اور خواب کی تعبیر میں پتہ پہلے لگ چکا تھا کہ نبی آنے والا ہے تو اس کا خلیفہ اول ہوگا. شام میں خواب دیکھا, نیند کی حالت میں دیکھا, پتہ چلا کہ نیند کی حالت میں ہمیں تو اپنی خبر ہو یا نہ ہو, لیکن نبی کو خبر ہوتی ہے کہ میرے امت کا کیا عالم ہے. خواب کے عالم میں دیکھنے والی جو مناظر ہے نبی جانتا ہے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے آپ کی نبوت کو مان لیا, اور ان سے پہلے بچوں میں سے حضرت علی نے آپ کی نبوت اور سچائی کو پہچان لیا. بڑا کمال ہے. لیکن آج میرا موضوع وہ ذات ہے. حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے جو نبی کی سچائی کو پہچاننے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بڑوں میں سب سے پہلے جو نبی کی سچائی کو ماننے والے ہیں. لیکن سلام کرو اس کی چوکھٹ کو جس نے نبی کے اعلان سے پہلے ہی نبی کو نبی پہچان لیا. آج میں اس بارگاہ میں لے کر جانا چاہوں گا جو میرے حسین کی نانی ہے, جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں ہے, اور ہماری تمام اہل ایمان کی پہلی ماں ہے, اور باقی تمام مائیں وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں. سب ماؤں کی قدموں پر ہاتھ, سلامی بھی ہاتھ, لیکن سب نے نبی کے وہ دن دیکھے جب وہ مدینے پر حاکم بنے ہوئے تھے. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ, آپ کی عظمت پر سلام کہ آپ نے اپنی تمام تر خوشیاں نبی کے قدموں پر نشاور کر کے نبی کے غموں کو اپنے سینے میں جگہ دی. خوشیاں قربان کر کے تنگی کے دن دیکھے. وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. 15 سال اعلان نبوت سے پہلے, کتنے سال؟ 15 سال پہلے, جب کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے, جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے, اس وقت پیغام بھیجا جا رہا ہے بذریعہ عاتقہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے, حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. ان کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اگر میرا مال تجارت لے کر جائیں شام کی طرف, تو جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا دوں گی. توجہ ہے تو ذرا. یہ پیغام کیوں بھیجا تھا؟ مجھے تو اس پیغام پر بھی حیرت ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا؟ کیا سفر کے حالات سے وہ واقف تھے؟ ظاہری نظر سے دیکھو تو کوئی مشاہدہ ایسا نہیں تھا, تجربہ ایسا نہیں تھا. آپ کاروبار نہیں کرتے تھے, آپ تجارت کے عادی نہیں تھے, آپ نے پہلے کسی کا مال لے جا کر تجارت کی نہیں, منڈیوں کے حالات سے واقف نہیں. تو خدیجہ الکبریٰ انہیں 2 گنا نفع دینے پر کیوں تیار ہے؟ انہیں 2 گنا نفع دینے پر کیوں تیار ہے؟ یا تو کوئی تجربہ کار تاجر ہو پھر کہیں. ماننا پڑے گا کہ یہ ہماری ماں کی فراست ایمانی تھی. وہ تجارت کی غرض سے نہیں بھیج رہی تھی, وہ تو اس پیکر میں نبی آخر الزمان کی علامتیں دیکھتی آ رہی تھی. انہیں تمنا مال اور دولت کی نہ تھی, انہیں تو تمنا تھی کہ یہ وہ پیکر ہے جس پیکر میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تورات اور انجیل سے میں پڑھتی آ رہی ہوں. حضرت عاتقہ کے ذریعے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں, یہ معاہدہ تو کرنا تھا تجارت کا کہ یہ مال دوں گی, شام کو جانا ہے سفر پہ اور اتنا نفع تمہیں دوں گی. لیکن ہوا کیا کہ ادھر اپنے تخت پر خود بیٹھی, درمیان میں ایک ریشمی کپڑا لٹکا دیا جس سے اس پار سے اس پار کا نظر تو آتا ہے لیکن اس پار سے اس پار نظر نہیں آتا. فاطمہ الزہرا تیرے پردے کو سلام, سورج تیرے بال کو دیکھ کر شرمندگی سے بادلوں میں کیوں چھپ جائے جب زمانہ جاہلیت میں بھی تیری ماں کا پردہ ہی پڑتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سامنے تخت پہ بٹھایا، ابھی 25 سال کے نوجوان ہیں، بات تو کرنی ہے تجارت کی، لیکن ادھر پردے کے اس طرف کیا تھا، ادھر تخت پہ خود بیٹھی ہے، ساتھ تورات کھولی ہے، ادھر تورات کو پڑھتی جاتی ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ پر نشانیوں کو دیکھتی جاتی ہے، آنکھوں میں سرخی کے دورے ہوں گے وہ بھی دیکھا تو سچ، زلفیں کلیانی ہوں گی وہ بھی دیکھا تو سچ، ارے نگاہوں میں حیا رقص کرتا ہوگا وہ بھی دیکھا تو سچ، چلنے کا انداز یوں ہوگا وہ بھی دیکھا تو سچ، ادھر نشانیاں تورات سے دیکھتی جاتی ہیں، ادھر چہرہ مصطفیٰ کا مطالعہ کرتی جاتی ہیں، بھیجنا تو تجارت کے لیے ہے، تورات دیکھ کر نشانیاں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ اعلان کرنے کے بعد تو سب نے پہچانا، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری عظمت و فراست پہ قربان کہ ابھی اس نبی نے اعلان بھی نہیں کیا، پہلے ہی پہچانتی ہے کہ یہ نبی ہوگا، پہلے ہی پہچانتی ہیں کہ یہ نبی ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، طے ہوا، طے ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اتنی اجرت دوں گی۔ معارج النبوت میں ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں آپ کو نفع میں شریک رکھوں گی، نفع میں شریک رکھوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اجرت طے کی جاتی تو پھر نبی بنتے مزدور، آپ بنتی مالکہ۔ فرمایا کیوں گستاخی کروں اللہ کے یار کی، میں مزدوری نہیں دوں گی، فرمایا نفع میں شریک رکھوں گی، نفع میں شریک مالک ہوتے ہیں، مزدور نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے نبی کو اپنا مزدور بنانا نہیں پسند کیا، بلکہ اپنے گھر کا مالک بنانا پسند کیا۔ نفع میں شریک رکھوں گی۔ ساتھ میسرہ کو کہا تو نے غلامی کا حق ادا کرنا ہے۔ اپنے ایک رشتہ دار ہیں حضرت خزیمہ، انہیں کہا کہ تم نے بھی اس محبوب کی خدمت کرنی ہے، اور حضرت میسرہ کہتے ہیں مجھے پتہ کیا وصیت کی تھی، مجھے تلقین کی تھی کہ ابھی تو مکے کے قریش کے سردار ہیں نا، یہاں پہ وہ تو گزرے جیسے گزرتے ہیں، لیکن ایک اونٹ دیا جس پر حسین و جمیل کپڑا ڈالا ہوا تھا، سجاوا کسا ہوا تھا، جیسے کہ قافلے کا مالک کے لیے سواری ہوتی ہے۔ فرمایا میسرہ جب یہ مکے کی وادیاں گزر جائیں نا تو آگے جا کر محبوب کے ہاتھوں سے لگام پکڑ لینا، انہیں اونٹ پہ بٹھا دینا اور اس کا غلام بن کر خود خدمت کرنا، انہیں پیدل نہ چلنے دینا، پیدل نہ چلنے دینا۔ جب ایسا کام کیا تو اسی قافلے میں ابو جہل بھی تھا، اپنا مال لے کر جا رہا تھا، اسی قافلے میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، کہنے لگے کہ اے میسرہ اس بچے سے مشقت کا کام لے، اسے پیدل چلنے دے تاکہ کوئی مشکل اس کے سامنے مشکل نہ رہے، یہ مشکل کاموں کو عبور کرنے کا عادی ہو جائے۔ میسرہ نے کیا جواب دیا، ابو جہل میں غلام ہوں پر تیرا نہیں۔ محترم، میسرہ کو ساتھ بھیجا، کملی والے محبوب کی راحت و آرام کا پورا سامان کیا، اسے تلقین کی، خدمت کرنی ہے، اور جب واپس قافلے سے واپسی کے دن قریب آئے تو خود اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر نظریں ادھر ہیں جدھر سے قافلہ آنا ہے۔ کبھی پہلے بھی اس طرح کسی قافلے کو دیکھا کبھی نہیں، لیکن آج اس قافلے کا انتظار ہے، کیونکہ وہ شخصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہی ہے۔ واپسی آتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بڑے دو پرندے ہیں سفید پروں والے، جنہوں نے نبی پاک پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ سے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو دیکھا ہی چھوڑا ہے، میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے تو اس سفر میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ سو قصہ کوتا، شادی طے پا گئی، نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہی وجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ اسی وجود سے ہے، سادات کی جتنی نسل ہے وہ اسی وجود سے ہے۔ اور آپ کی پہلی چونکہ 2 شادیاں ہو چکی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی پہلے شادیوں سے بھی تھی، وہ دونوں بھی صحابی رسول ہیں، ابو حالہ اور ہند، اور ایک تیسری بیٹی تھی جس کا نام بھی ہند تھا،
تینوں افراد جو ہیں وہ صحابی رسول بنے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، تو سب سے پہلے جو آپ کی سچائی کو تسلیم کرنے والی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ چند دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ چند دنوں تک، 40 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی ہلاکت کا ارادہ کر لیا۔ یہ محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، محبوب حقیقی سے پیغام نہیں آ رہا، کوئی جبریل امین کے ہاتھوں کے ذریعے کوئی پیغام نہیں آ رہا، تو اس لیے آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا کر اب نہیں ملتے، موت کے بعد تو پھر مل ہی جائیں گے، تب تو جہان ہی وہ ہوگا۔ لیکن حضرت جبریل امین نے آواز دی، یا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا تو حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ پورے آسمان میں آپ کا وجود پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہلا مشاہدہ تھا، آپ پر حیرت اور محبت کا ایک کیفیت طاری ہوئی جس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا کہ مکے کے ہر درے میں جاؤ، ہر پہاڑی پہ جاؤ، ہر وادی میں جاؤ، پتہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کہیں دشمنوں کی زد میں نہ ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی آپ کو پکڑ کر پا لیا، کیفیت آپ پر طاری تھی، آپ کو ساتھ لے کر گھر آئے۔ جب آپ گھر آئے تو آپ پر کپ کپی ساری تھی، آپ پر۔ اب اس سے بھی لوگوں نے غلط مطلب لیا۔ دیکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں تو پہلے سے تیار ہو کر جاتے، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت تھی، پھر کانپنے کی کیا ضرورت تھی۔ نبی کو تو پتا نہیں ہے، حلیمہ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہونے والا ہے، حضرت آمنہ کو پتا چل گیا کہ خارج منی نور، حضرت صفیہ کو پتا چل گیا کہ اس کی آمد پر آسمان کے ستارے نیچے زمین پر آ گئے تھے، چرند اور پرند کو پتا چل گیا کہ یہ ہونے والا رسول ہے۔ حضرت سیما جو آپ کی رضائی بہن ہے وہ کہتی ہیں جب ہمارے حجازی بھائی ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، وہ ہوا کام آپ کھڑے ہوتے، تاکہ وحوش ہو، جنگل کے وحشی درندے آتے تو قبضے لہو اور آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے تھے۔ نبی کو 40 سال تک پتہ نہیں چلا، جنگل کے جانوروں کو کون بتا دیا گیا تھا کہ یہ نبی ہونے والا ہے۔ فرمایا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آتے تو کنویں کی گہرائی سے جوش مار کر پانی کنارے پر آ جاتا، بکریاں پانی پی لیتی۔ یہ پانی بکریوں کو پلانے کے لیے آیا تھا، میرا تو وجدان کہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کے لیے آیا تھا۔ پانی کو کس نے بتا دیا؟ اور اگر ابھی تک تمہیں یقین نہ ہو تو پھر بخاری میں حضرت سفینہ کا واقعہ بھی ہے کہ جنگل میں راستہ بھول گئے تو جنگل کا شیر آ گیا، شکار کرنے کے لیے حضرت سفینہ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، سنبھل کے آنا۔ وہ بھوکا شیر ہے، دم کو نیچے کرتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور کتوں کی طرح آگے پاسبانی کرتے ہوئے راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ چلو حضرت سفینہ کی کرامت صحیح، لیکن حوالہ تو رسول کا مانا ہے۔ اس جنگل کے شیر کو کون تبلیغ کر کے گیا تھا کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے؟ کہ صحابہ کی جماعت جنگل کے جانوروں کو تبلیغ کرنے آتی تھی، یہ جنگل کے جانور دین کا سبق سیکھنے کے لیے مدینے میں جاتے تھے۔ اس جنگل کے جانور کو کس نے بتایا کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو تو پتہ چل جائے کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور اللہ کے رسول کو 40 سال تک پتہ نہ چلے، یہ منطق اور فلسفہ ہم تسلیم کر لیں۔ یہ تمہارے لنگ دلائل جو ہیں وہ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پھر بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دیکھو تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت ایک تجلی سامنے کرے اور وہ بے ہوش ہو جائیں، پھر وہ قرآن جس کے متعلق خدا نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے محبوب، جو قرآن تجھ پر نازل کیا ہے، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا
تو پہاڑ بھی سکت نہ لاتے، پہاڑ بھی تاب نہ لاتے، بلکہ وہ خشیت باری تعالیٰ کی وجہ سے ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ پہاڑوں میں برداشت نہیں ہے، نبی بے ہوش نہیں ہوئے، آپ پر مدہوشی طاری نہیں ہوئی، صرف کپکپی طاری ہوئی۔ ارے یہ آپ میں نفس نہیں، یہ تو آپ کا کمال ہے کہ پہاڑوں پر نازل ہونے والا قرآن جس کو پہاڑ نہ برداشت کر سکتے، میرے مصطفیٰ نے برداشت کیے، صرف کپکپی طاری ہوئی۔ یہ آپ کا کمال ہے۔ جب آپ گھر میں آئے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے۔ وہ کمبل کس نے اڑایا تھا؟ حضرت بولو تو، آپ کی بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے، کس نے اڑایا تھا؟ اب رب تعالیٰ نے وحی کو بھیج کر فرمایا یا ایھا المزمل، او کمبل اوڑھنے والے، قرآن کے لفظ بنا دیے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ ادا تو پیارے مصطفیٰ کی ہے، خدا کی محبتیں تو مصطفیٰ پر نشاور ہے، اور ان کی ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ تو کر دیا خدا نے، لیکن اس ادا میں کچھ حصہ تیری اور میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے کہ رب نے فرمایا او کمبل اوڑھنے والے۔ اس کمبل کا ذکر قرآن میں کیا جو کمبل خدیجۃ الکبریٰ نے اڑایا تھا، تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والے حضرت حسین بھی اگر موقع نیزہ پر قرآن پڑھے تو وہ بھی دنیا کو بتائیں کہ نبی پر کمبل اڑانے والی میری نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ انہی کا کمبل ہے جو آج نعت خانوں کی نعت خوانی کا موضوع بنا ہوا ہے، انہی کا اڑایا ہوا کمبل ہے جو شاعروں کی شاعری کا موضوع بنا ہوا ہے، وہ انہی کا اڑایا ہوا کمبل ہے جو خطیبوں کے خطاب کا موضوع سخن بنا ہوا ہے، انہی کے اڑایا ہوا کمبل ہے جو قرآن کے قاریوں کی تلاوت کا حصہ بنا ہوا ہے۔ وہی ماں جن کے اس ادا اور اس خدمت کو جہاں لوگ نبی کے کمبل کو یاد رکھیں گے، وہاں خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت کو بھی یاد رکھیں گے۔ وما علینا